پیارے دوستو، نماز ہمارے دین کا سب سے اہم ستون ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی آخری وقت میں نماز کے متعلق ہی ہدایت فرمائی تھی۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے چھوڑ دینے کی کہیں دلیل نہیں ملتی۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ نماز اللہ نے فرض کر دی ہے اور ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتائیں گے جو نماز کے معجزے کے بارے میں ہے۔ اس طرح کے بے شمار معجزات ہمیں حقیقی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن آج ہم ان میں سے ایک کا ہی ذکر کریں گے۔ آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، یوں تو جب سے اسلام آیا ہے تب سے ہم اپنے دین کی اور نماز کے بے شمار معجزے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ پرانا نہیں۔ یہ انڈونیشیا کے شہر جکارتا کی بات ہے۔ ایک مسلم نوجوان جو 5 وقت کی نماز کا پابند تھا اور اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ فالو کرتا تھا۔ یہ نوجوان گاؤں میں رہتا تھا اور پیارے دوستو، انڈونیشیا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے زیادہ تر حصے میں جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور زیادہ جگہ ہریالی ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ نوجوان رہتا تھا اس گاؤں میں بھی چاروں طرف جنگل اور ہریالی تھی۔ جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں پر سانپ، بچھو اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بکثرت پائے جاتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں سے نہیں گھبراتے۔ لہٰذا قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ نوجوان اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک سانپ اس کے مصلے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان نے نماز جاری رکھی تاکہ یہ سانپ خود چلا جائے اور اسے نماز نہ توڑنی پڑے، لیکن سانپ وہاں سے نہیں ہٹ رہا تھا اور مسلسل اس کے مصلے سے آگے کھڑے ہو کر اس نوجوان کو دیکھے جا رہا تھا۔ سانپ کے بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے نوجوان کا دھیان بھی بار بار نماز سے ہٹ کر اس سانپ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ سانپ اس کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن عشق الہی اس کو نیت توڑنے نہیں دے رہا تھا۔ لہٰذا اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی نماز کو طویل کر دیا۔ نوجوان نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، لیکن وہ سانپ پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹا۔ اس کے بعد اس نے سورہ آل عمران پڑھی تاکہ نماز مزید لمبی ہو سکے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پا کر اپنے آپ کو نماز میں مشغول رکھے ہوئے تھا، لیکن نماز کو کافی لمبا کرنے کے بعد بھی وہ سانپ وہاں سے نہیں ہٹا۔ تو اس نوجوان نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور اپنی جان کو اللہ کی امان میں دیتے ہوئے رکوع میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کیونکہ وہ سانپ اس کی جائے نماز پر سجدے کی جگہ پر بیٹھا تھا اور وہاں سے ہٹ نہیں رہا تھا، وہ سانپ مسلسل اس نوجوان کو دیکھے جا رہا تھا، لیکن نوجوان اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے رکوع میں چلا گیا۔ سانپ پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹا۔ وہ نوجوان کشمکش میں تھا کہ اب سجدے میں جائے یا نہ جائے۔ اسی وقت اس پر اس کا نفس غالب آتا ہے اور وہ اپنی نماز کی نیت توڑ کر ڈنڈے سے اس سانپ کو مار دیتا ہے، لیکن بعد میں اس نوجوان کو یہ احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور وہ اپنے ایمان کی پختگی پر کھرا نہیں اتر پایا۔ اس کے اندر احساس ندامت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ دن رات اسی سوچ میں رہنے لگتا ہے کہ کیا یہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، کیا وہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں پورا نہیں اتر پایا۔ لہٰذا وہ اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جکارتا کی جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان کو تمام واقعہ سناتا ہے کہ کس طرح اس پر نفس غالب آ گیا تھا اور اس نے اپنی نیت توڑ ڈالی تھی۔ امام مسجد بہت سکون کے ساتھ اس کی پوری بات سنتے ہیں اور دیکھ چکے تھے کہ اس نوجوان کے اندر اپنے اس عمل کی وجہ سے بہت بے چینی ہے اور اس کو کہیں سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ جب وہ نوجوان اپنی بات مکمل کر چکا ہوتا ہے تب وہ امام مسجد مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ انسانی جان بچانے کو ہمارے دین میں افضل ترین عمل
قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 321 میں فرمایا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ امام مسجد نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اس نے ایک افضل عمل کیا گویا کہ ایک انسانی جان بچائی ہے، یہ اللہ کے نزدیک ایک بہترین عمل ہے۔ اور جہاں تک اس کی نماز کی بات رہی تو اللہ نیت کو دیکھ کر قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ چونکہ اس شخص کو اپنی جان کا خطرہ تھا اس لیے اس نے اس سانپ کو مار دیا اور جس سے ایک جان جائے ہونے سے بچ گئی، لیکن انہوں نے کہا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب تک وہ نوجوان نماز کی حالت میں رہا تب تک اس سانپ نے نوجوان پر اٹیک نہیں کیا۔ بے شک اللہ بہتر جاننے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن جب اس نوجوان نے نیت توڑی تو جان کے خوف سے توڑی، لہٰذا اس نے ایک جان بچائی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقبول ترین عمل ہوا۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب تک وہ نوجوان نماز میں رہا تب تک بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول ہوئی، اور جب اس نے جان کی خوف سے سانپ کو مارا تو یہ عمل بھی ایک بہترین عمل تھا۔ تو دوستو، نماز کے ایسے بہت سارے معجزات ہیں جو ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ سانپ اتنے ٹائم تک سامنے رہے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے؟ بے شک یہ نماز ہی کا معجزہ ہے۔ نماز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک مومن کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صد افسوس آج مسلمان نماز سے بہت زیادہ غافل ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔